السلام علیکم ناظرین، رحمت ڈرامہ کی آج کی ایپیسوڈ میں جو کچھ ہوا اس سے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ باری کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے والا ہے اور شاید اس فیصلے کے بعد سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ ایک طرف پریشے کی کامیابی تو دوسری طرف باری کی تنہائی اور تیسری طرف عنایت کے خطرناک پلانز۔ رحمت ڈرامہ اب سنسنی خیز ہوتا جا رہا ہے۔ پریشے کی دادی نے جب سے باری سے بات کی ہے وہ اسی سوچ میں گم ہے کہ آخر باری بیٹا مجھے پریشان کیوں لگا، اور پریشے کا بھی اچانک جاب چھوڑ دینا دادی کو تشویش میں مبتلا کر رہا ہے۔ ویسے حیرت کی بات ہے کہ پریشے کی دادی کو تو باری سے بات کر کے ہی اس کی اداسی کا اندازہ ہو گیا، لیکن شایان صاحب جو دن رات اپنے بیٹے کو پریشان دیکھتے ہیں انہیں نہ تو اپنے بیٹے کی اداسی کا اندازہ ہو رہا ہے اور نہ ہی اس کے دل کی تکلیف کا، بلکہ شایان صاحب تو ایک بار پھر باری کو عنایت کے ساتھ شادی کے لیے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن شکر ہے کہ باری ابھی تک اپنی بات پر قائم ہے، اپنے باپ سے صاف کہہ دیتا ہے کہ میں فی الحال کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے کی کنڈیشن میں نہیں ہوں اور نہ ہی کسی اور کو محبت دے سکتا ہوں۔ وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا اور خاص طور پر عنایت سے تو بالکل بھی نہیں۔ اب باری کے اس سنجیدہ رویے پہ شایان صاحب ہار ماننے کی بجائے باری کی بہن منال سے مدد مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ منال باری کو کسی بھی بات پر آمادہ کر سکتی ہے۔ لیکن جب وہ منال کو کال کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم باری کو عنایت کے ساتھ شادی کے لیے مناؤ کیونکہ وہ تمہاری بات مانتا ہے، اسے سمجھاؤ کہ ایک لڑکی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی بلکہ اسے زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ میں نے عنایت کے رشتے کی بات کی تھی لیکن باری تو ماننے کو تیار ہی نہیں، جبکہ منال بھی اپنے والد کی بات سن کر حیران پریشان ہو جاتی ہے اور صاف کہتی ہے کہ باری اور عنایت کا کوئی جوڑ نہیں بنتا ڈیڈ، دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے اور میں یہ کہانی دوبارہ ریپیٹ کرنا نہیں چاہتی۔ آپ پلیز باری کو عنایت سے شادی کرنے کے لیے فورس نہ کریں، آپ چاہتے ہیں نا کہ باری شادی کر لے تو میں خود باری کو شادی کے لیے مناؤں گی، بلکہ اس کے لیے کوئی لڑکی بھی تلاش کروں گی۔ لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں دروازے کے پیچھے کھڑی عنایت سن لیتی ہے۔ عنایت کو اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہوتی، لیکن وہ منال کے سامنے کچھ بھی شو نہیں کراتی بلکہ خاموش رہتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر باری کو حاصل کرنا ہے تو ابھی اسے اچھا بننے کا ڈرامہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اصل میں عنایت کا پلان بہت کلیئر ہے، پہلے کسی طرح باری کو امپریس کرنا ہے تاکہ وہ خود شادی کے لیے ریڈی ہو جائے، اس کے بعد نہ منال کی رائے میٹر کرے گی اور نہ ہی کسی اور کی، بلکہ عنایت تو فیصلہ کر چکی ہے کہ ایک دفعہ میری اور باری کی شادی ہو جائے سب سے پہلے تو اس منال کا اس گھر میں داخلہ بند کروں گی تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اب اس گھر میں صرف میری اہمیت ہے، اور باری کو اس کے باپ سے بھی بہت دور کر دوں گی۔ ادھر شایان صاحب عنایت کے فادر کے ساتھ مل کے فیملی ڈنر کا پلان کرتے ہیں تاکہ اسی بہانے عنایت اور پوری فیملی گھر پر بلائی جائے اور باری کے سامنے ایک دفعہ پھر عنایت سے شادی کی بات چھیڑی جائے۔ خیر عنایت بھی فیملی ڈنر کے لیے اچھے سے تیار ہوتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آج تو میں اتنی اچھی لگنا چاہتی ہوں کہ باری مجھے دیکھے تو بس نظر ہٹانا بھول جائے، لیکن عنایت کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ صرف خوبصورت کپڑوں سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں اپنے رویے پر بھی کام کرنا ہوگا، کیونکہ باری ان لڑکوں میں سے نہیں ہے جو کپڑے، میک اپ یا ظاہری حسن دیکھ کر کسی سے امپریس ہو جائیں۔ لیکن عنایت اپنی ماں سے صاف کہہ دیتی ہے کہ پلیز موم، میرا اپنا سٹائل ہے، میں مڈل کلاس لڑکیوں کی طرح بات نہیں کر سکتی اور نہ ہی دوسروں کے آگے پیچھے پھر سکتی ہوں۔ اب جب یہ سب لوگ کھانے پر جاتے ہیں تو منال بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اسے عنایت کی انٹینشنز صاف نظر آ رہی ہیں، اور منال فیصلہ کرتی ہے کہ اس سے پہلے
کہ ڈیڈ انایا کے لیے باری کو مزید زور ڈالیں، مجھے جلد سے جلد کوئی اچھی لڑکی باری کے لیے تلاش کرنا ہوگی۔ دوسری طرف پریشے کو جیسا کہ آفس کی طرف سے گاڑی مل چکی ہے اور وہ اپنی امی، دادی اور بہن کو اسی گاڑی میں سیر بھی کروا رہی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف گاڑی ہی نہیں بلکہ آفس کی طرف سے پریشے کو ڈرائیور بھی ملا ہے۔ اب بندہ پوچھے کہ ایک تو پریشے کے گھر میں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں تو وہ ڈرائیور کو کہاں بٹھائے گی؟ بیچارہ ڈرائیور کیا سارا دن سڑکوں پہ آوارہ پھرتا رہے گا؟ خیر، اب گاڑی ملنے کی خوشی میں سارا گھر ہی بے حد خوش نظر آتا ہے۔ ایسے میں زوبیہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ بسوں کے دھکے کھانے سے لے کر اتنی بڑی گاڑی تک کا سفر کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ اب آپ کو سب کچھ مل گیا ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ اب آپ کی شادی بھی ہو جائے۔ اب چونکہ یہ گاڑی ان کے گھر کے باہر کھڑی ہے تو رمیسا بیگم کے تو تن بدن میں اتنی خوبصورت بڑی گاڑی دیکھ کر جیسے آگ لگ جاتی ہے۔ وہ شام سے یہی دیکھ رہی ہیں کہ اتنی بڑی گاڑی زبیدہ کے گھر کے باہر کھڑی ہے اور واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ایسے میں وہ عالم صاحب سے کہتی ہیں کہ آپ کو جا کر پتہ کرنا چاہیے آخر کون آیا ہے جو باہر نکل ہی نہیں رہا، صبح سے گھر پہ بیٹھا ہے۔ عالم صاحب جب زبیدہ کے گھر جاتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ گاڑی پریشے کو اس کے آفس کی طرف سے ملی ہے تو حیرت سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ اتنا عرصہ کمانے کے بعد بھی وہ اتنی بڑی گاڑی لینے کے قابل نہیں ہوئے۔ وہ گاڑی پر ہاتھ پھیرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں اور گھر واپس آ کر رمیسا بیگم سے کہتے ہیں کہ یہ گاڑی پریشے کی محنت کی وجہ سے ملی ہے، تمہارے نالائق بیٹوں کی طرح نہیں۔ لیکن رمیسا بیگم سے بھلا یہ بات کہاں برداشت ہوتی ہے، فوراً طنز کرتی ہے کہ اچھا، کل تک تو آپ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف تھے، آج ایک گاڑی دیکھ کر آپ بدل گئے؟ اور پھر پریشے پر بھی الزام لگاتی ہے کہ مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے ایسی گاڑیاں کیسے ملتی ہیں۔ اس پر عالم صاحب پہلی بار بہت سخت طریقے سے رمیسا بیگم کو چپ کرواتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ اتنا ہی آسان ہے تو اپنے بیٹوں سے کہو نا کہ ایسی ایک گاڑی لا کر گھر کے باہر کھڑی کر دیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عالم صاحب کو پہلی بار اپنی بیٹیوں کی قدر کا احساس ہوتا نظر آیا ہے۔ ادھر رمیسا بیگم پھر اپنے بیٹے کاشف کے پاس جاتی ہیں جو اب واقعی ہی پڑھائی میں لگا ہوا ہے، لیکن اسے بھی طعنے دینا شروع کر دیتی ہیں کہ اگر تم ڈاکٹر بن جاتے تو آج ہمارے گھر کے باہر بھی ایسی لمبی گاڑی کھڑی ہوتی۔ بندہ پوچھے کہ پریشے ڈاکٹر تو نہیں، ڈاکٹر تو زوبی ہے اور یہ گاڑی تو پریشے کو ملی ہے۔ خیر، دوسری طرف علیزے کی زندگی میں خوشی تو آئی ہے، لیکن زہیب کی ماں اور بہن نے جیسے عہد کر لیا ہے کہ اس بیچاری معصوم سی لڑکی کو کبھی خوش نہیں رہنے دینا۔ ماں کو تو پھر بھی کبھی کبھار اللہ کا خوف آ ہی جاتا ہے، لیکن زہیب کی بہن کو دیکھ کر تو مجھے اتنا شدید غصہ آتا ہے۔ اپنی ماں کے اب کان بھر رہی ہے کہ بس کچھ بھی کر کے علیزے کی ہونے والی اولاد کو ہونے سے پہلے ہی ختم کرنا ہوگا، ورنہ علیزے اور زہیب کی طلاق کروانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ زہیب ایک دفعہ پھر اپنی ماں اور بہن کی یہ گفتگو سن لے اور اسے اندازہ ہو جائے کہ اس کی بیوی کا ان عورتوں کے درمیان رہنا کتنا خطرناک ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین، کیا یہ دونوں عورتیں زہیب کی ہونے والی اولاد کو کوئی نقصان پہنچائیں گی یا وہ خیر خیریت سے دنیا میں آ جائے گی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔